سر منصور حلاج نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، صوفیزم اس کو کیسے ڈیفینڈ کرتا ہے؟ حسین بن منصور حلاج ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے جلالی بزرگ گزرے ہیں. حسین ان کا نام تھا، وہ مشہور منصور حلاج اپنے فادر کے نام سے مشہور ہیں، تو ان کو حسین بن منصور حلاج ان کا اصل نام. انہوں نے خدائی کا دعویٰ اس طرح کیا تھا کہ انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا، ایک فنا کی کیفیت میں یا بے خودی کی کیفیت میں انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا، انا الحق، یعنی میں حق ہوں، میں خدا ہوں. جب ان سے بعد میں پوچھا گیا تو انہوں نے بجائے اس کو رد کرنے کا، اگنور کرنے کے، انہوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا، آن کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ میں نے نہیں کہا، یہ اسی نے کہا ہے. یعنی انہوں نے یہ کلیم کیا کہ رب تعالیٰ نے خود یہ میری زبان سے کہا ہے کہ میں حق ہوں، میں اللہ ہوں. اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا اختلاف ہوا، کنٹروورسی بنی، اور پھر فائنلی جو ہے حسین بن منصور حلاج کو اس بات کہنے کی وجہ سے ان کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا، ان کو پھانسی دے دی گئی. میں اس کو اس طرح ڈیفائن کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو ایویشن انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں یا ایویشن کو سمجھتے ہیں، جہاز جس طرح فلائی کرتے ہیں، ہر جہاز کا نا ایک کال سائن ہوتا ہے جس سے وہ نیچے گراؤنڈ ٹاور سے گفتگو کرتا ہے. ایک ہالی ووڈ کی فلم ہے ایک پرانی، ایئر فورس ون کے نام سے ایک مووی آئی تھی، جس میں ایک پریزیڈنٹ کا جہاز ہوتا ہے، وہ ہائی جیک ہو جاتا ہے، پھر وہ کسی طرح سروائیو کرتا ہے. تو وہ جو پریزیڈنٹ کا جہاز تھا نا، اس جہاز کا کال سائن تھا ایئر فورس ون. یہ ایئر فورس ون اس پریزیڈنٹ کا کال سائن تھا. اب وہ پریزیڈنٹ جس بھی جہاز میں بیٹھے گا نا، اس کا پائلٹ اپنے آپ کو ایئر فورس ون کہہ کے ٹاور سے انٹروڈیوس کرائے گا. یہ ایویشن کا رول ہے. تو اس فلم میں دکھاتے ہیں کہ جب وہ پریزیڈنٹ کا جہاز ہائی جیک ہو جاتا ہے، ڈسٹرائے ہونے لگتا ہے، تو ایک نزدیکی دوسرا جہاز جو ہے اس کو بھیجا جاتا ہے اس جہاز کی ریسکیو کے لیے، پیسنجرز کے لیے، جس کا کال سائن ہوتا ہے، کچھ اور کا کال سائن ہوتا ہے لیبرٹی 24. تو وہ اس میں سین یہ دکھایا کہ جب وہ پیسنجرز ایک جہاز سے دوسرے جہاز میں شفٹ ہو جاتے ہیں، اور فائنلی جب پریزیڈنٹ دوسرے جہاز میں آ جاتے ہیں، تو وہ اس دوسرے جہاز کا جو پائلٹ ہے وہ گراؤنڈ اسٹیشن سے اس طرح گفتگو کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ لیبرٹی 24 چینجنگ کال سائن، لیبرٹی 24 از ناؤ ایئر فورس ون. یعنی کہ اس مووی کا کلائمیکس ہوتا ہے کہ اس کال کا مطلب ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے اس جہاز پہ سیفلی پہنچ چکے ہیں، اب ہمیں ایئر فورس ون کہہ کے مخاطب کیا جائے. میں یہیں سے اس بات کو لنک کروں گا کہ پریزیڈنٹ جس جہاز میں بیٹھیں گے وہ ایئر فورس ون کہلائے گا. اسی طرح رب تعالیٰ کی ذات جس جگہ بھی جلوہ فروز ہوگی، جس ذات پہ بھی جلوہ فروز ہوگی، وہ انا الحق کی اس سے آواز آئے گی، انا الحق کا نعرہ لگے گا. تو ایسی ہی کیفیت ان کی ہوئی ہوگی، جس کو میں اس طریقے سے ڈیفائن کرتا ہوں. اب اس پہ بھی نا صوفیزم میں بہت بحث ہوتی ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جو خالق ہے، جو لامحدود ہے، وہ ایک محدود جسم والے اپنی مخلوق کے جسم میں صلاحیت کر سکے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ تو میرے نزدیک یہ ڈبیٹ بنتی نہیں ہے. میں جب اپنے آپ سے یہ سوال پوچھوں تو ایک کراس کوشچن میرے ذہن میں آتا ہے کہ کیا اللہ اس چیز پر قادر ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یہ ممکن ہے. پھر میں آپ کو ایک اور اس کا حوالہ دیتا ہوں. سورہ صاد کی آیت نمبر 73 ہے قرآن پاک میں، جس میں اللہ تعالیٰ اس طرح ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور جب میں نے فرشتوں سے کہا کہ جب میں اس کو یعنی آدم کو تخلیق کر لوں، اس کو فائنل ٹچنگ دے دوں، نوک پلک اس کی درست کر لوں، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو پھر تم سجدے میں گر جانا. تو اس سے ایک بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ جو آدم کو سجدہ کیا گیا وہ اللہ کی روح کو سجدہ کیا گیا، جو اللہ نے اپنی روح پھونکی آدم میں. دوسری بات، اللہ کی روح آدم میں آلریڈی موجود ہے، آلریڈی موجود ہے اللہ کی روح. تو یہ اس بات کو اس طرح ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کہ جب کوئی بھی روحانیت کا شاگرد کہہ لیں یا منصور حلاج کی بات کر لیں، تو اس بات کو ہم یوں ڈیفائن کرتے ہیں کہ جب منصور حلاج روحانی تربیت کر کے مراحل طے کرتے گئے اور ان کی ذات سے پردے ہٹتے چلے گئے، وہ لطیف ہوتے چلے گئے، جسم لطیف ہوا، نفس لطیف ہوا، تو پھر وہ روح ہی، اللہ کی روح جو انسان کے اندر اللہ نے پھونکی ہوئی تھی، وہ ایکٹیو ہو گئی، وہ غالب ہونا شروع ہو گئی، وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی. اور پھر اس کے غالب ہونے سے جب وہ انسان کے یا منصور حلاج کے ظاہری حواس کے اوپر جب اللہ کی روح غالب ہو گئی، تو اس سے یہ صدا بلند ہوئی، انا الحق، میں خدا ہوں.